ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی. آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے. آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے. ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں. آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے. وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے. اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے. وی ہیو کانفیڈنس. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن یہ ہے آج کی بات. علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے. ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی. جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا. ان کا لباس، ان کی وضاقت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا. لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا. میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت. بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی. جیسے بڑے وکیل، اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوں گی، خوبصورت جلدیں بندی ہوئی. ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے. لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی. اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے. کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا. تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے. دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے. علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ. وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے. کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا. یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں. علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں. ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ شخص اگر یہ کہتا ہے
کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی ہیں، کہاں نقطہ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے، مستبدانہ نظام ہے۔ ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا۔ میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا۔ مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کہ جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور گاہے گاہے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نہ رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا ہے؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے، اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے۔ مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں۔
آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے. آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. کہیں جمہوریت کی بھیک ہے, کہیں سوشلزم کی بھیک ہے, کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے, کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے, شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے, جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے. کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف, جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے, میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے, وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اہل عرب, اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے, اب وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھیں, کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ, اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال, اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, سوشولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے, جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے, اس نظام کو ہم سمجھیں, اسے دنیا کے سامنے پیش کریں, تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے گا. یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے. قرآن کا پریزروڈ ہونا, اس کی انٹیگریٹی, اوتھینٹسٹی, یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا, یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو, ایچ جی ویلز, آپ نے نام سنا ہوگا, سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے, لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی 2 کتابیں لکھی, اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے, تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد, اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں, بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے, یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف نزارت. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی, تجرد کی زندگی بسر کی, لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں, 11 نکاح آپ کے. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی, اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے, لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی, پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی, ایکویلٹی اینڈ فریڈم, 3 الفاظ نوٹ کیجئے, انسانی حریت, انسانی مساوات, انسانی اخوت, کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے واز ہیں, سرمنز کا تعلق ہے, وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزس آف نزارت. سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں, سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے, سب انسان آزاد ہیں, تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے, یہ صرف واز نہیں ہے, یہ صرف سرمنز نہیں ہیں, یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. He translated these things into actuality. ایک حقیقت, ایک واقعے کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت, انسانی مساوات اور انسانی حریت, یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے, گاندھی جی, موہن داس کرم چند گاندھی, جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے, عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں,
تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس، یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا ہے. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے. بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے. 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937 میں، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی. مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے. مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا